بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول دھواں، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 اور آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس بات کو چھوڑو فیروز کہ مجھے یہ بات کیسے معلوم ہوئی۔ میں نے آج بڑی منت سماجت کر کے بھا افضل کو واپس گاؤں بھیجا ہے کہ اب کبھی تم ایسی غلطی نہیں کرو گے۔ تو کیا وہ آج آیا تھا؟ میں نے خوف زدہ سی آواز میں پوچھا۔ ہاں، شہناز نے جواب دیا، تمہارے دفتر جانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ آ گیا۔ وہ تو دفتر جا رہا تھا، میں نے بڑی مشکل سے اسے روک دیا تھا۔ وعدہ کرو فیروز کہ اب تم کبھی علی پور نہیں جاؤ گے۔ میں نے مصلحتاً شہناز سے وعدہ کر لیا۔ اس نے بہرحال مجھے ایک یقینی اذیت سے بچا لیا تھا۔ اب میں کچھ دن خاموش رہ کر از سر نو منصوبہ بندی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اب ملک سرفراز ہی کے ساتھ چودھری افضل کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسی غرض سے میں نے ایک ریوالور بھی خرید لیا جس کا لائسنس میرے پاس نہیں تھا۔ فرم سے اب ہر ماہ بطور مینیجنگ ڈائریکٹر مجھے 5,000 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ یہ راہ مجھے فرم کے مینیجر نے سمجھائی تھی۔ فرم کے اختیارات شہناز کے پاس تھے۔ اس نے میری بات فوراً مان لی تھی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ شہناز ماں بننے والی ہے۔ میں شہناز سے خفا تھا اور وہ مجھے خوش کرنا چاہتی تھی تاکہ میں اس کے گناہ کو خاموشی کے ساتھ اپنے سر لینے پر راضی ہو جاؤں۔ ریوالور میں نے اس لیے خریدا تھا کہ کیا خبر کب مجھے کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ چودھری افضل جیسے عیار شخص کو ٹھکانے لگانا آسان نہیں، اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ مجھے علی پور سے ناکام لوٹے 1 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا اور اب میں پھر وہاں جانے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ ابھی میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تھا کہ ایک ایسی بات معلوم ہوئی جس نے مجھے سر تپا انتقام بنا دیا۔ اب میں ہر مصلحت کو پسے پشت ڈال کر پہلے چودھری کو ٹھکانے لگانے علی پور روانہ ہو گیا۔ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ چودھری افضل نے مجھے علی پور آنے سے کیوں روک دیا تھا۔ ہوا یہ کہ میں دفتر سے کوٹھی کی طرف لوٹ رہا تھا کہ راستے میں علی پور کا ایک شخص مجھے مل گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ چودھری افضل نے سارے گاؤں میں مشہور کر دیا تھا کہ جمیلہ سے اس کے غلط تعلقات ہیں۔ لوگوں نے اسے میرے ابو کے گھر آتے جاتے دیکھا تھا۔ اب میرے ابو نے چودھری افضل پر پابندی لگا دی تھی کہ وہ ان کے گھر نہ آئے، مگر پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ ابو نے چودھری افضل سے کہلوایا تھا کہ اگر تم نے جمیلہ کو اغوا کرایا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ چودھری افضل جمیلہ پر ہاتھ ڈالتا میں اسے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ جمیلہ مجھ سے بے وفائی کر سکتی تھی۔ میں تیز رفتاری سے جیپ چلاتا ہوا علی پور کے نواح میں پہنچ چکا تھا کہ اچانک فضا ایک دھماکے سے گونج اٹھی۔ کسی طرف سے میری جیپ پر فائر کیا گیا تھا۔ میں نے جیپ کی رفتار کم کر دی اور جیپ سے ریوالور نکال لیا۔ اسی وقت دوسرا فائر ہوا اور جیپ نے ہچکولا کھایا۔ میری جیپ کے پچھلے ٹائر کو نشانہ بنا دیا گیا تھا۔ مجبوراً مجھے جیپ روکنا پڑی۔ میں نے غصے میں اس طرف جوابی فائر کیا جدھر سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ اس کے فوراً بعد چودھری افضل کی بھاری آواز گونجی، فیروز تمہارے پاس جو بھی اسلحہ ہے پھینک دو ورنہ تمہارے جسم کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ اپنی بات کے ثبوت میں چودھری افضل کی طرف سے پے در پہ کئی فائر ہوئے۔ ایک گولی تو بالکل میرے قریب سے گزری اور میں ساکت رہ گیا۔ مسلسل گولیاں چلنے سے میں سمجھ گیا کہ چودھری افضل تنہا نہیں ہے۔ بعد میں یہ بات درست ثابت ہوئی۔ میں نے ریوالور پھینک دیا۔ دائیں جانب موجود جھاڑیوں سے کئی سائے نکلے اور جیپ کی طرف بڑھے۔ قریب آنے پر میں نے دیکھا ان سبھی کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ مجھے علی پور میں داخل ہونے سے پہلے روک لیا گیا تھا۔ معلوم نہیں کیسے چودھری افضل کو خبر ہو جاتی تھی کہ میں علی پور آ رہا ہوں۔ چودھری افضل کے آدمیوں نے مجھے جیپ سے نیچے گھسیٹ لیا۔ پھر وہ چودھری افضل کے حکم پر مجھے زد و کوب کرنے لگے۔ چودھری افضل بندوق تانے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کے آدمیوں نے مجھے فٹ بال بنا لیا تھا۔ ذرا ہی دیر کے بعد میں نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑا۔ چودھری افضل نے اپنے آدمیوں سے میری جیپ کا پہیہ بدلوایا۔ میں اس دوران میں زمین پر پڑا رہا۔ چودھری افضل میرے قریب آیا اور مجھے گریبان سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ پھر جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا کر بولا کہ آج تو میں تجھے زندہ جانے دے رہا ہوں، مگر آئندہ ادھر آیا تو تیری لاش ہی گرے گی۔ پھر وہ اپنے آدمیوں کو سرگوشی کے انداز میں کچھ ہدایات دے کر گاؤں کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر میں میری حالت سنبھل گئی۔
اور میں اس قابل ہو گیا کہ جیپ ڈرائیو کر سکوں۔ چودھری افضل کے آدمی اب بھی میری راہ روکے کھڑے تھے۔ مجبوراً جیپ موڑنا پڑی۔ اس دوسری ناکامی کے باوجود میرا حوصلہ پست نہیں ہوا تھا۔ لاہور آ کر میں ایک بار پھر سوچنے لگا کہ اپنے دشمنوں سے کس طرح انتقام لوں۔ چودھری افضل کو بھی اب میں نے اپنا دشمن سمجھ لیا تھا۔ شہناز نے علی پور سے میری واپسی پر مجھے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اس قدر پیٹا گیا تھا کہ میں 2 روز میں دفتر جانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اب تک میں دن کے وقت کبھی علی پور نہیں گیا تھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے دن کے وقت مجھے کامیابی ہو جائے۔ میں اب دوسرا ریوالور خرید چکا تھا، کیونکہ پہلا ریوالور علی پور میں ہی رہ گیا تھا۔ اب میرا پہلا نشانہ چودھری افضل تھا۔ میں اگلے ہفتے ہی ایک روز دفتر میں کچھ دیر بیٹھ کر مینیجر سے کہے بغیر جیپ لے کر علی پور کی طرف چل دیا۔ اب مجھے یہ پرواہ بھی نہیں تھی کہ میں دیکھ لیا جاؤں گا۔ میں ہر قیمت پر چودھری افضل اور ملک سرفراز کو قتل کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کی خاطر مجھے پھانسی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ابھی جیپ لاہور شہر کی حدود سے نکلی ہی تھی کہ میں نے جیپ کے بجائے بس میں علی پور جانے کا فیصلہ کیا۔ میں جیپ میں واپس مال روڈ پر اپنے دفتر پہنچا اور وہاں جیپ چھوڑ کر بس سٹینڈ کا رخ کیا۔ اپنے پروگرام میں یہ تبدیلی میں نے اس لیے کی تھی کہ چودھری افضل یا اس کے آدمی جیپ ہی سے میری آمد کے منتظر ہوتے۔ دوپہر سے کچھ پہلے میں بس کے ذریعے علی پور پہنچ گیا۔ اب میں انتہائی چوکنا تھا۔ میرا ایک ہاتھ اپنی کوٹ کی جیب میں تھا اور اسی جیب میں ریوالور تھا۔ بس سے اترتے ہی اچانک نہ جانے کدھر سے نکل کر چودھری افضل کے آدمیوں نے مجھے اپنے نرغے میں لے لیا۔ وہ چادریں اوڑھے ہوئے تھے جن کے نیچے بندوقیں چھپی ہوئی تھیں۔ ان میں سے 2 نے میری دائیں اور بائیں آ کر بندوقوں کی نالیں میرے جسم سے لگا دی تھی، پھر مجھے خاموشی سے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا تھا۔ میں نے انہیں پہچان لیا تھا۔ کچھ دور جاتے ہی ان میں سے ایک نے مجھے اس طرح چادر اڑا دی تھی کہ میرا چہرہ چادر میں چھپ گیا تھا۔ وہ لوگ کشاں کشاں مجھے چودھری افضل کے گھر لے آئے۔ مجھے دیکھ کر چودھری کے آنکھوں میں شعلے سے لپکنے لگے۔ اس نے مجھے چمڑے کے ہنٹر سے اس قدر مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر پھر مجھے زد و کوب کیا گیا اور شدید اذیت کے سبب مجھ پر پھر غفلت طاری ہو گئی۔ ہوش آنے پر میں نے خود کو اسی نیم تاریک کوٹری میں پایا جہاں پہلے بھی 2 دن اور 1 رات گزار چکا تھا۔ رات کو کوٹری کا دروازہ کھلا تو شہناز پر نظر پڑتے ہی میں چونک اٹھا۔ میری حالت بہت ابتر تھی۔ اس رات شہناز مجھے جیپ میں ڈال کر لاہور لے آئی۔ میرے زخم کئی دن میں مندمل ہوئے۔ اس دوران میں شہناز میری تیمارداری بھی کرتی رہی اور مجھے سمجھاتی بھی رہی کہ میں علی پور کا رخ کر کے اب اپنی موت کو دعوت نہ دوں۔ اس نے کہا تھا کہ اب اگر تم بھولے سے بھی علی پور چلے گئے تو افضل تمہیں قتل کر دے گا۔ اب تک یہ بات میرے لیے معمہ بنی ہوئی تھی کہ چودھری افضل کو پہلے سے کس طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ میں علی پور آ رہا ہوں۔ میں نے شہناز سے یہ سوال کرنے کے بعد وعدہ کیا کہ اگر مجھے اپنے سوال کا جواب مل جائے گا تو پھر میں کبھی علی پور نہیں جاؤں گا۔ بڑی مشکل سے اور بار بار یقین دہانی کے بعد شہناز نے مجھے بتایا کہ جب تم دفتر سے چلتے ہو تو مینیجر فون کر کے مجھے مطلع کر دیتا ہے، اور جب تم گھر نہیں پہنچتے تو فون کر کے افضل کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ چوکنا ہو جائے۔ پہلی بار کے بارے میں شہناز نے کہا، پہلی مرتبہ فیض نے تمہیں کوٹھی میں نہ پا کر پہلے ہسپتال جا کر دیکھا، پھر میری ایما پر علی پور فون کر دیا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اپنی قسمت پر شاکر ہو کے بیٹھ جاتا، اس لیے صحت یاب ہوتے ہی کوئی اور نئی راہ سوچنے لگا، اور چند ہی روز میں مجھے ایک راہ سوجھ گئی۔ لاہور میں رہتے ہوئے تو اس کا امکان نہیں تھا کہ میں علی پور کا رخ کرتا اور چودھری افضل کو خبر نہ ہوتی۔ ایسی صورت میں صرف ایک یہی راہ تھی کہ میں لاہور سے فرار ہو جاؤں اور کچھ دن کسی شہر میں روپوش رہ کر اچانک کسی دن موت کا فرشتہ بن کر علی پور پہنچ جاؤں۔ میرے پاس خاصی رقم تھی، چند روز تو کیا مہینوں میں کسی شہر میں روپوش رہ سکتا تھا۔ اس منصوبے پر عمل کرنے ہی والا تھا کہ ایسا اندوہناک واقعہ پیش آ گیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ ایک شام جب میں کوٹھی پہنچا تو عمارت کی حدود میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ میں نے شہناز کی تیز آواز سنی تھی، وہ کسی سے کہہ رہی تھی، اگر اب تم نے ایک قدم بھی اٹھایا تو میں گولی مار دوں گی۔ شہناز، اب میں مزید صبر نہیں کر سکتا، اگر تو میرے ساتھ چلنے پر آمادہ نہیں ہے تو میں اپنی بچی کو یہاں سے لے جاؤں گا، تو مجھے نہیں روک سکتی، یہ میرا خون ہے۔ یہ آواز شہناز کے ملازم فیض کی تھی، جسے سن کر میں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میرے لیے یہ انکشاف ناقابل یقین حد تک حیران کن تھا کہ اس بچی کا باپ فیض تھا جس نے شہناز کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔ تو پاگل ہو گیا ہے فیض،
یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ فرار ہو کر کسی اور شہر میں از سر نو زندگی شروع کر دوں۔ میری بچی مجھے دے دے ورنہ میں تیرا خون کر دوں گی۔ شہناز کی آواز پھر ابھری۔ تو پھر کر دے خون، چلا دے گولی، لے دیکھ لے میں جا رہا ہوں۔ فیض کے الفاظ بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ ایک دھماکہ ہوا، اسی کے ساتھ شہناز کی چیخ سنائی دی، میری بچی، ظالم تو نے میرے ہی ہاتھوں میری بچی کو قتل کروا دیا، میں تجھے بھون ڈالوں گی۔ پھر یکے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے۔ خون خون خون، میں نے ملازمہ کی چیخیں سنی۔ یہ میں نے کیا کیا، کیا کر دیا، شہناز چیخنے لگی۔ اسی کے ساتھ ایک اور دھماکے نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کہیں شہناز نے خود کو گولی تو نہیں مار لی؟ میں نے سوچا اور بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اندر ایک ہولناک منظر میرا منتظر تھا۔ میرا قیاس درست ثابت ہوا تھا۔ شہناز نے اپنی بچی اور فیض کو گولی مارنے کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ وہاں 3 لاشیں خون میں لت پت پڑی تھیں اور ملازمہ دہشت سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ گولیاں چلنے کی آواز سن کر چوکیدار اندر دوڑا چلا آیا اور پھر اس نے پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس کی آمد تک میں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ملازمہ اب تک بے ہوش تھی۔ چوکیدار نے بیان دیا تھا کہ جب وہ اندر پہنچا تو اس نے 3 لاشیں دیکھیں اور اسے میں وہاں نظر آیا۔ فوری طور پر پولیس نے مجھے حراست میں لے لیا۔ میں حوالات میں بند تھا کہ رات 9 بجے کے قریب چودھری افضل تھانے پہنچ گیا۔ اسے چوکیدار نے فون پر اندوہناک واقعہ کی خبر دی تھی۔ اب تک پولیس نے میرا بیان لینے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ پیسے میں کتنی طاقت ہوتی ہے، مجھے پہلی بار اس کا اندازہ ہوا۔ کیس کا رخ بدل دیا گیا، جس میں ملازمہ کا بیان کلیدی حیثیت کا حامل تھا۔ کیس یہ بنایا گیا کہ شہناز کا ملازم فیض اس کی بچی کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا کہ شہناز نے اسے روکا۔ جب وہ نہ رکا تو مجبوراً شہناز کو گولی چلانا پڑی۔ پہلی گولی بچی کو لگی۔ بچی کی ہلاکت کے بعد شہناز نے 2 گولیاں فیض پر چلائیں، جو موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ پھر شہناز نے اپنی کن پٹی پر گولی مار کر خودکشی کر لی۔ چودھری افضل نے مجھے بھی یہی بیان دینے کی تاکید کی تھی۔ شہناز اب مر چکی تھی اور مرنے والوں کا پردہ فاش نہیں کرتے۔ یہ سوچ کر میں بھی اصل بات چھپا گیا کہ فیض کیوں بچی اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ دوسرے دن شہناز، اس کی بچی اور فیض کی تدفین کر دی گئی۔ چودھری افضل مجھے لاہور ہی چھوڑ کر گاؤں واپس چلا گیا۔ شہناز کی اچانک موت نے مجھے اتنا حواس باختہ کر دیا تھا کہ چودھری افضل سے انتقام لینے کا خیال میرے ذہن کے نہ جانے کس گوشے میں جا سویا تھا۔ مجھے یہ خیال اس وقت آیا جب چودھری افضل گاؤں واپس جا چکا تھا، لیکن اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں چاہتا تو علی پور واپس جانے سے قبل چودھری افضل کو ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ میں اس وقت یہ سوچتے ہوئے اس بات سے لا علم تھا کہ وہ چودھری افضل کی زندگی کا آخری دن تھا۔ چودھری افضل دوپہر 1 بجے گیا تھا اور شام کو 4:30 بجے مجھے فون پر بخشو نے چودھری افضل کے قتل کی اطلاع دی۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ میرے ابو نے چودھری افضل کو گولی مار دی ہے۔ اس نے مجھ سے جلد از جلد علی پور پہنچنے کو کہا تھا۔ شہناز کے شوہر ہونے کے ناطے اب میں ہی اس خاندان کا واحد والی وارث بچا تھا۔ رات 7:15 بجے تک میں علی پور پہنچ گیا۔ وہاں کئی روح فرسا خبریں میری منتظر تھیں، جنہیں سن کر میرا دل لہو لہو ہو گیا۔ میں اپنے حواسوں میں نہ رہا اور شدت غم میں دیواروں سے سر ٹکرانے لگا۔ کئی دن میری یہی حالت رہی اور مجھے جب کچھ ہوش آیا تو چودھری افضل، ابو اور امی سبھی اپنی قبروں میں سوئے تھے، اور جمیلہ، وہ تو ابو امی سے 1 روز پہلے ہی زمین کا حصہ بن چکی تھی۔ ان واقعات کو برسوں گزر چکے ہیں، مگر میرے زخم اب بھی ہرے ہیں۔ یہ زخم میرے جسم پر نہیں لگے کہ مندمل ہو جائیں، یہ زخم میری روح پر لگے ہیں، جو شاید ہمیشہ تازہ رہیں گے۔ چودھری افضل نے جمیلہ کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات کا چرچا کیا اور پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے جمیلہ کو اغوا کر لیا اور ایک رات اپنے گھر میں رکھ کر آزاد کر دیا۔ جمیلہ یہ ذلت اور رسوائی برداشت نہ کر سکی، اس نے خودکشی کر لی۔ اپنے گھر پہنچتے ہی جمیلہ نے کیڑے مار زہریلی دوا پی لی تھی۔ ممکن ہے کہ ابو اسی رات چودھری افضل کو گولی مار دیتے، لیکن جب وہ جمیلہ کو دن مندے سپرد خاک کر کے لوٹے تو چودھری افضل لاہور روانہ ہو چکا تھا۔ اسے فون پر چوکیدار نے اس اندوہناک واقعہ کی اطلاع دے دی تھی جو لاہور میں پیش آیا تھا۔ وہ رات چودھری افضل نے لاہور میں گزاری، پھر دوسرے دن جب وہ علی پور پہنچا تو میرے ابو کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ ابو نے اس سے جمیلہ کا انتقام لے لیا تھا، پھر انہوں نے خود کو بھی گولی مار لی تھی۔ جوان بیٹی اور دوسرے ہی دن شوہر کی موت کے صدمے نے امی کی بھی جان لے لی۔ یوں ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ میں خود کو ایک بار پھر بھری دنیا میں اکیلا محسوس کرنے لگا۔ روتے روتے جی کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا
تو میرا ایک پرانا زخم لو دینے لگا۔ مجھے پہلی بار اس دنیا میں تنہا کرنے والا، میرا گھر اجاڑنے والا میرے خیال میں ابھی زندہ تھا۔ ہاں، میں ملک سرفراز ہی کا ذکر کر رہا ہوں۔ چودھری افضل کی موت کے بعد اب میں اتنا با اثر ہو چکا تھا کہ ملک سرفراز کو اپنے کسی کارندے سے قتل کرا دیتا، مگر وہ میرا مجرم تھا۔ اسے میں اپنے ہاتھ سے قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سینے میں خود چاقو اتارنے کا آرزومند تھا۔ مجھے علی پور آئے یہ چوتھا دن تھا۔ میں دن ڈھلے اپنی جیب میں چاقو رکھ کر اور کسی کو کچھ بتائے بغیر بڑی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں وہاں پہنچا تو حویلی پر ایسا سناٹا طاری تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ حویلی کی ڈیوڑی میں قدم رکھتے ہی ایک طرف سے مجھے مردہ سی مگر کچھ جانی پہچانی آواز سنائی دی، کون ہے؟ پھر قدموں کی چاپ ابھری۔ چند ہی لمحوں کے بعد میرے سامنے شیدہ کھڑا تھا۔ آپ ماسٹر جی؟ ہاں میں تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بولا، مجھے ملک جی سے ملنا ہے، انہیں خبر کر دو۔ شیدہ اس طرح میری شکل دیکھنے لگا جیسے میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہو۔ پھر وہ خود ہی بول اٹھا، شاید آپ کو معلوم نہیں ماسٹر جی کہ ملک جی کو گزرے تو 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے۔ ان کا تو جی 40واں بھی ہو چکا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم شیدے؟ میں زور سے بولا، مجھے اپنی سماعت پر یقین سا نہیں آیا۔ کیا میں نے جو کچھ سنا ہے درست ہے؟ شیدے نے دوبارہ اپنی بات دہرا دی، پھر بولا، ٹھہریں جی، میں چھوٹی بی بی کو خبر کرتا ہوں۔ میں جھوٹا سہی پر وہ تو جھوٹ نہیں بولیں گی۔ یہ کہہ کر شیدہ اندر چلا گیا۔ مجھے پہلی بار ناہید کا خیال آیا۔ وہ دولت مند ہونے کے باوجود ایک مظلوم اور تنہا لڑکی تھی۔ ناہید نے مجھے فوراً ہی اندر بلوا لیا۔ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ ناہید نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اب میں تمہیں تو تنہا چھوڑ کر کبھی اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فوراً جذبات میں پہلی بار اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے بعد اپنے سینے کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میں نے اول تا آخر اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ناہید کو اب یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ملک سرفراز اس کی ماں پر کیوں تشدد کرتا تھا۔ میری دکھ بھری یادوں کا غبار چھٹا تو ناہید نے مجھے بتایا کہ ملک سرفراز سسک کر مرا تھا، اس پر فالج گرا تھا اور وہ چلنے پھرنے سے بھی محتاج ہو گیا تھا، یہاں تک کہ خود اٹھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ اپنی موت کی دعائیں کرتا تھا مگر موت اسے قبول نہیں کرتی تھی۔ 15 دن سے زیادہ تو اس پر کنی کا عالم طاری رہا تھا، پھر کہیں جا کے اس نے دم دیا تھا۔ قدرت کو شاید یہی منظور تھا کہ میرے دامن پر لہو کا کوئی داغ نہ آئے۔ شاید اسی وجہ سے نہ اکبر میرے ہاتھوں مارا گیا، نہ چودھری افضل اور نہ ہی ملک سرفراز کا میں قتل کر سکا۔ قدرت نے خود میرے دشمنوں کو راستے سے ہٹا دیا تھا، ان سے میرا انتقام لے لیا تھا۔ ناہید کے بارے میں میرا قیاس غلط نہیں تھا، اسے واقعی مجھ سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اگر وہ جمیلہ کی زندگی میں اس کا اظہار کر دیتی تو شاید میں اس کی محبت کا جواب محبت سے نہ دے پاتا۔ ناہید نے مجھ سے اظہار محبت کے لیے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا تھا جب میں بالکل اکیلا تھا اور خود وہ بھی تنہا تھی۔ نتیجتاً میں نے اس کی محبت قبول کر لی اور اسے اپنا لیا۔ اس روز علی پور میں عید کا سماں تھا جب ناہید سے میری شادی ہوئی۔ اب میں ہی علی پور کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ ابو کی زمینوں، چودھری افضل کی تمام زمین و جائیداد اور ملک سرفراز کی ساری اراضی کا اب میں ہی وارث اور مختار کل تھا۔ ہر چند کے اب مجھے دنیا کا ہر سکھ میسر ہے، مگر اب بھی جب کبھی اپنے والدین، مقتول بھائی، ابو، امی اور جمیلہ کی یاد آ جاتی ہے تو دل سے دھواں اٹھنے لگتا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول دھواں، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 6 تھی۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر میرا چینل کہانی گھر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔